آئے خداوند اپنے قہر میں مجھے جھڑک نہ دے اور اپنے غضب میں مجھے تنبیہ نہ کر، کیونکہ تیرے تیر مجھ میں لگے ہیں اور تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔ تیرے قہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں، کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی اور وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے۔ میری حماقت کے سبب سے میرے زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ گئے ہیں۔ میں پردرد اور بہت جھکا ہوا ہوں، میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں، کیونکہ میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے اور میرے جسم میں کچھ صحت نہیں۔ میں نحیف اور نہایت کچلا ہوا ہوں اور دل کی بے چینی کے سبب سے کرہاتا رہا۔ ہائے خداوند، میری ساری تمنا تیرے سامنے ہے، میرا کرہانہ تجھ سے چھپا نہیں۔ میرا دل دھڑکتا ہے، میری طاقت گھٹی جاتی ہے، میری آنکھوں کی روشنی بھی مجھ سے جاتی رہی۔ میرے عزیز اور دوست میری بلا میں الگ ہو گئے اور میرے رشتہ دار دور جا کھڑے ہوئے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، دل میرا بہت شکر گزار ہے خدا کے حضور آپ کے لیے۔ وسیلہ ہیں آپ میرے لیے، آپ کے بارے میں سوچتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کہاں ہیں، کون ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ کلام جو آپ تک پہنچ رہا ہے اور آپ جو سن رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، شکر گزاری کا رشتہ ہے، خدمت کا رشتہ ہے، کہ میں خدا کا کلام آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ کلام جس سے میری زندگی کو سہارا ملتا ہے، جس کے سہارے میں چل رہا ہوں، وہی کلام ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر ایک بھی بچ جائے، ایک کو بھی فائدہ ہو جائے، تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے اور خدا مجھ پر رحم کرے۔ خدا کا شکر ہو آپ سب کے لیے جو کلام سن رہے ہیں۔ خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس کی مہربانی سے مجھے یہ موقع ملا ہے کہ خدا کے کلام کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ کلام کی وہ باتیں ہیں جن سے ہم کو چوکنا کیا جاتا ہے، ہوشیار کیا جاتا ہے، بیدار کیا جاتا ہے۔ اس کلام کے وسیلے سے ہم کو پہچان ہوتی ہے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس کی منزل کیا ہے۔ خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کے انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ راستہ ایک ہے جب شروع ہوا ہے، لیکن پھٹتے پھٹتے اس کی راہیں بن جاتی ہیں۔ ادھر جاؤ تو بربادی، ادھر جاؤ تو مصیبت، ادھر جاؤ تو بے چینی، ادھر چلے جاؤ
تو ہلاکت۔ ایسی راہ ہے، خدا کے کلام میں اسے حماقت کی راہ کہا گیا ہے، دنیا والے اسے عشرت کی راہ کہتے ہیں، عشرت کی راہ، عیش و عشرت کی راہ، بڑا اچھا لگتا ہے۔ گناہ میں لطف ہے، بہت لطف ہے، اگر لطف نہ ہو، مزہ نہ ہو تو کوئی نہ کرے، تکلیف نہیں ہے اس میں، اس لیے بڑی آسانی سے انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ شکار مارنے والے جانور کو دھوکہ دیتے ہیں، چڑیاں پکڑتے ہیں یا مچھلی پکڑتے ہیں یا کچھ اور پکڑتے ہیں، جانور کو دھوکہ دیا جاتا ہے، بڑا خوبصورت دھوکہ ہوتا ہے، بڑا حسین دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ بہت حسین دھوکہ ہے، اور آج کل یہ تاریکی اس قدر زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ انسان پہچان نہیں رہا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، معلوم نہیں ہے کہ کہاں جا رہا ہے، منزل سے بے خبر ہے، مگر جا رہے ہیں، ہم چلے جا رہے ہیں، جیسا کوئی کہہ رہا ویسے ہی، جیسے کسی کو کرتا دیکھ رہے ہیں ویسے ہی، جس چیز میں ہم کو اچھا لگتا ہے وہی سب کچھ ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہنا کہ یہ میری زندگی، اپنے ماں باپ سے کہنا یہ میری زندگی ہے، تم نے اپنی زندگی بسر کی، اب میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی خود بسر کروں گی، مجھے معلوم ہے میرے لیے کیا اچھا ہے۔ یہ بیٹا کہے گا اپنے باپ سے، مجھے معلوم ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے، یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن آج خدا کے کلام میں سے ہم ایک جگہ سے پڑھیں گے، اور مجھے امید ہے اور میرا یقین ہے اور میری فریاد ہے کہ کوئی سننے والا سن لے، کسی کے کان تک یہ بات پہنچ جائے کہ گناہ میں لطف تو ہے، مگر اس کی لعنت بہت ہولناک ہے، بہت خطرناک ہے، اس کا انجام بہت دکھدائی ہے۔ لیکن خدا کا شکر اس بات کے لیے بھی ہے کہ جہاں انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، وہاں خدا کی محبت آواز دے رہی ہے گناہ گار کو، خدا کی بخشش خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں گناہ کا نتیجہ دو قسم کی موت ہے، جسمانی طور پر انسان تباہ ہوتا ہے، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور، تو یہ تو ایک جسم کی ہلاکت ہے۔ روح کی ہلاکت یہ ہے کہ گناہ انسان کو ہمیشہ کے لیے خدا سے دور کر دیتا ہے، جو یہاں دور ہے وہ وہاں بھی دور ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کیا بتایا گیا۔ زبور 38 میں نے آپ کے سامنے اس کی کچھ آیتیں پڑھی تھی، اور کچھ ایسی باتیں جو ہم دیکھیں گے، یہ عنوان ہیں جن کے ماتحت یہ باتیں ہیں جو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ گناہ کی مزدوری، جیسے غلام کو مزدوری ملتی ہے، گناہ گار کو مزدوری ملتی ہے، گناہ کی مزدوری ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ اس کی خوفناک بہت ہی بے چینی ہوتی ہے، گناہ کی دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے، گناہ گار کو چین نہیں ہوتا، گناہ کرنے کے بعد وہ تھوڑی سی دیر کے لیے اچھا تو لگتا ہے، لیکن جب اس کے نتیجے ظاہر ہونے لگتے ہیں، جب پھل پیدا ہوتا ہے، پھر بے چینی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں گے ہم گناہ کی مزدوری، دل کی بے چینی، اور پھر انسان کی خوفناک تنہائی، بالکل اکیلا پڑ جائے گا وہ، اور پھر خدا کے حضور اس کی دہائی ہوتی، دہائی دیتا گناہ گار، کہاں جائے، پکار کے کہتا ہے خدا مجھ پر رحم کر۔ وہ بڑی مبارک نوبت ہوتی ہے کہ جب انسان کو اس بات کا خیال آئے کہ خدا ہے، میں نے اس کے خلاف گناہ کیا ہے، یہ میری گناہ کی مزدوری ہے، یہ میرے دل کی بے چینی اور میری تنہائی ہے، یہ میرا اکیلا پن ہے، کسے پکاروں اب؟ تو اس میں دیکھیں گے خدا کے حضور، اور پھر ہمت افزائی ہے، اس میں گناہ گار کے لیے ہمت افزائی ہے، اس کو ہمت دلائی جا رہی کہ تو نہ ڈر، تو نے مجھے چھوڑ دیا لیکن میں نے تجھے نہیں چھوڑا۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں خدا کو، وہ نہیں چھوڑتا۔ خدا کے کلام میں اتنی پیاری بات آئی ہے، جو سب سے بہترین مثال ہوتی ہے محبت کی، ممتا کی، وہ ماں ہوتی ہے۔ شکر ہے خدا کا ان تمام ماؤں کے لیے جو خدا سے ڈرنے والی ہیں،
خدا کے خوف میں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، وہ مبارک مائیں ہیں، کیونکہ اس وقت ماں کی محبت پر بھی حملہ ہو گیا ہے۔ بہت برا حال ہے، لیکن ایسا لکھا خدا کے کلام میں، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے پر ترس نہ کھائے، اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کا کلام جانتا تھا کہ ایسی مائیں بھی ہو جائیں گی، کہاں ہو سکتا وہ بھول جائے، کیونکہ بھٹک رہی ہیں عورتیں بھی اپنی شہوت پرستی کی وجہ سے، کچھ مجبوری کی وجہ سے۔ لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ اپنی زندگی اپنے لیے بسر کرنا مانگتی، بچوں کو بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ اس لیے لکھا، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے بچوں پر ترس نہ کھائے، اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے، اور جسے اس نے اپنے کوکھ میں رکھا ہے اس پہ ترس نہ کھائے؟ یہ دیکھو کہاں، یسایہ نبی کی کتاب کا 50واں باب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ کیا یہ ممکن، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بھول جائے؟ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے، لیکن میں تجھے نہیں بھولوں گا، میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ ارے میں تیرے جسم کا بھی اور تیری روح کا بھی خالق ہوں، میں تجھے کیسے بھول جاؤں؟ ماں سے تو جسم ہی پیدا ہوا ہے، لیکن تجھے اس جسم میں رہتا تیرا خالق تو میں ہوں۔ ماں بھول جائے تو بھول جائے، میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ یہ دونوں باتیں خدا کے کلام میں بتائی گئی ہیں، ان دونوں باتوں کو ہم دیکھیں گے۔ ایک طرف تو ہم کو ہوشیار کیا جا رہا ہے، بیدار کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف آواز دی جا رہی ہے انہیں جو پھٹک گئے ہیں۔ یہ ہے انجیل، اسی لیے تو اس کو انجیل کہتے ہیں۔ یہ نہیں خدا کے کلام میں بتایا گیا کہ یسوع مسیح نے تمہارے لیے اپنی جان دے دی، وہ تمہارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا کے صلیب پر چڑھ گیا، اس لیے تمہارے پاس پوری چھٹی اور آزادی، جو چاہے کرو۔ ہرگز نہیں، گناہ کی مزدوری موت ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ عدالت کا ہونا ضرور ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی ان کی زندگی میں ہو جاتی ہے جو خدا کے پاس آ کے کہیں، آئے خدا یسوع تو میرے لیے خدا کی طرف سے نجات کا انتظام ہے، مجھ پر رحم کر، تو پھر تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتی کہ پھر انسان گناہ بھی کرتا رہے اور خدا سے امید بھی نہیں، خدا پر فتح پانے کی توفیق دے دیتا ہے۔ دیکھو خدا کے کلام کو ہم دیکھتے ہیں، زبور 38 کی پہلی 3 آیتیں دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، تیرے قہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں، میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں، میری بدی میرے سر سے گزر گئی، وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے، میری حماقت کے سبب سے میرے زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ گئے ہیں، میں پردرد اور بہت جھکا ہوا ہوں، میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں، کیونکہ میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے، میرے جسم میں کوئی صحت نہیں، میں نحیف اور نہایت کچلا ہوا ہوں۔ کیوں؟ حماقت کی وجہ سے۔ حماقت کیا تھی؟ کہ میں نے گناہ کو گناہ نہ سمجھا۔ گناہ کا لطف انسان کو ایسا جال میں ڈالتا ہے کہ اسے کچھ بھی خیال نہیں رہتا، نہ اپنی عزت کا، نہ اپنے ماں باپ کا، نہ خدا کا، کسی چیز کا اس کو خیال نہیں ہوتا، ایسا جکڑا جاتا گناہ میں۔ اس کی مزدوری، اس کا نتیجہ دیکھا آپ نے کیا ہے؟ یہاں بتایا گیا دل کی بے چینی، دل کی بے چینی کے سبب سے کرہاتا رہتا ہوں، ہائے ہائے۔ جب تک گناہ کی لذت ہوتی تب تک تو واہ واہ ہوتی ہے، لیکن یہ تھوڑی دیر کی واہ واہ ہے، یہ ہائے ہائے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے گواہیاں سنیں ان کی جو پھنس گئے گناہ میں، کسی قسم کا بھی گناہ ہو، آپ کو معلوم ہے کیا چیز ٹھیک نہیں ہے، جس بات کو آپ جانتے ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بھاگو، اس سے بھاگو۔ خدا کا کلام بتاتا ہے ورنہ اس کی مزدوری ہے
सेहत जाती रहती है, दिल की बेचैनी और कराहत होती है, कराहता है इंसान, अब मैं क्या करूं। कितने लोग हैं सड़कों पर पड़े हुए, इतने खूबसूरत नौजवान, लड़के लड़कियां, बुजुर्ग पड़े हुए हैं वहां पर सड़कों पे, देखो जाके क्या चीज है, किस चीज ने बर्बाद कर दिया उनको, किस चीज ने खा लिया उन्हें अंदर से। वो कीड़े काहे के हैं जो उन्हें अंदर अंदर खा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल की बेचैनी है। ये गुनाह की मजदूरी है, उसकी वजह से दिल की बेचैनी है। चैन नहीं आता, कभी चैन नहीं आ सकता उसे, गुनाहगार को चैन नहीं है। लगता तो है बड़े खुश हैं, बड़ी दौलत कमा ली, बड़ा भारी मकान बनाया है, देखो तो वो सारा बेईमानी की वजह से दिल बेचैन होगा, उनको नींद नहीं आएगी, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो तलब ऐसी है और वो ऐसी बदरू है जो मांगती रहती है कि और कमाओ, और लाओ, और मकान बनाओ, यहां जमा करो, वहां भी जमा करो। लेके कहां जाओगे उसे, खाओगे कैसे उसे। इंसान की मत मारी जाती है, ऐसा फतूर है ये कि सिवाय हिमाकत के और कुछ जिंदगी में जाहिर नहीं होती। कहते मेरी हिमाकत की वजह से मैंने क्या रास्ता चुना, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर, जो कर रहे हैं ऐसी चीज, होश में आओ। लिखा होश में आओ और गुनाह ना करो। काश के कोई सुने और देख रहे कि इसका नतीजा बहुत खतरनाक होगा। मेरी बेटी, मेरे बेटे, पहला कदम ना उठाओ, रुक जाओ, मना कर दो। वो दोस्त नहीं है, वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलती है। मत बहकाए में आओ, भागो गुनाह से। लिखा भागो गुनाह से। क्यों भागो, क्योंकि इसका नतीजा बहुत बुरा है। गुनाह की मजदूरी मौत है। जिस्म की बीमारी है, जहां सेहत छोड़ देगी वहां फिर हर किस्म की उम्मीद साथ छोड़ देगी। और यही नहीं कि जिस्मानी मौत है, गुनाह का सबसे खतरनाक नतीजा यह है कि गुनाह इंसान को खुदा से दूर कर देता है, यहां भी दूर, मरने के बाद भी दूर। कहां जाएगा फिर इंसान, क्या होगा। डरते और कांपते हुए हलीमी से मैं आपके हुजूर मिन्नत कर रहा हूं, खुदा आपको पहचान दे दे कि जिस रास्ते पर जा रहे हो ये जाएगा कहां। गुनाह की मजदूरी मौत है, बर्बादी है, बीमारी है, दिल की बेचैनी है, खौफनाक तन्हाई है। यहां क्या लिखा है, मेरे अजीज और दोस्त, ये 11वीं आयत में लिखा, मेरे अजीज और दोस्त मेरी बला में अलग हो गए, मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए। मैं कहानियां पढ़ता हूं, कहानियां आती हैं यूट्यूब पर, कुछ ऐसी कहानियां आती हैं कि लड़की घर जाना नहीं मांग रही, डर के मारे कि मुझे कोई कबूल नहीं करेगा, भाई साथ नहीं देगा, मां कुछ नहीं कहेगी, सुनेगी नहीं, सब दूर हो जाते हैं, कोई पास नहीं आता। गुनाहगार के नजदीक आने वाला कोई नहीं होता, सब छोड़ देते हैं। कितने लोग हैं ऐसे, कितनी जिंदगियां, खूबसूरत जिंदगियां, उनको मालूम नहीं कि अब जाएं तो जाएं कहां। सब ने छोड़ दिया, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं रहा। कहां से शुरू हुई थी बात, गुनाह का लुत्फ। बड़े दोस्त हो जाते हैं उस वक्त, बड़ी मीठी मीठी बातें करने वाले होते हैं, तारीफ करने वाले होते हैं, जिस्म की तारीफ करते हैं और तो कुछ नहीं। फिर उस जिस्म को इस्तेमाल करके, जैसे वो आम खाते थे ना, जब उसमें से रस खत्म हो जाता था तो उसमें गुठली रह जाती तो उसे फेंक देते थे, गधे खाते थे उसे, उस आम को गधे खाते हैं। कहते मिर्जा गालिब बहुत खाते थे आम, तो किसी ने उनका मजाक किया, कहना गधे गधे खाते हैं। हाँ, वो गधा था, सूंघ के चला गया तो कुछ किस्म की बात है कि गधा भी नहीं खाता। तो खुदा उन्होंने कहा, मिर्जा गालिब कहने लगा, हाँ गधे नहीं खाते आम, गधे नहीं खाते, जिन पे अकल है वो खाते। लेकिन
دیکھنے کے سامنے وہ پکچر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی کہ آم کھاتے پھر گٹلی پھینک دیتے تھے. اسی طرح لوگ آپ کی زندگی کو چوس لیں گے, آپ کی زندگی میں سے ساری خوبصورت چیزوں کو تباہ کر کے یوں کر کے پھینک دیں گے, پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. میرے عزیز اور دوست میری بلا میں الگ ہو گئے, میرے رشتے دار جو دور جا کھڑے ہوئے. میں منت کرتا ہوں میرے پیارے بھائی, میری پیاری بہن, میرے بزرگ, میری بیٹی, اس وقت اپنی قدر پہچانو. خدا کا کلام پڑھو, خدا کے کلام کی آواز سنو. گناہ کی مزدوری موت ہے, بربادی ہے. یہ بدلتا نہیں ہے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی گناہ کی زندگی بسر کرے اور کچھ نہ ہو اسے. خوفناک تنہائی ہے. لیکن خدا کا شکر ہو کہ خدا نے بنایا انسان کو ایسا ہے کہ اس برے وقت میں چاہے وہ خدا کو نہ مانتا رہو پھر بھی دعائی خدا کو دے گا. اگر کوئی خدا ہے, ارے ہے خدا, اگر کی بات نہیں ہے. یہ اگر مگر کا سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اس کے پاس آنے کو تیار ہیں کہ نہیں ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے, رومیوں کا خط ہے, آپ دیکھیں, لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ گناہ جسے چن لیا یہ تمہاری زندگی کو کھا رہا ہے. زندگی نہ رہی, جینا موت سے بھی زیادہ خراب ہو گیا ہے. جینا مشکل ہے, مرنے سے ڈر لگتا, کہاں جائیں. خدا کا شکر ہے یہاں یہ لکھا ہے کہ میں خداوند کو پکاروں گا. یہ زبور کی آپ دیکھیں 17ویں آیت ہے, 38واں زبور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ میں گرنے ہی کو ہوں, میرا غم برابر میرے سامنے ہے, اس لیے میں اپنی بدی کو ظاہر کروں گا, اپنے گناہ کے باعث غمگین رہوں گا. ابھی کہتا آئے میرے خدا مجھ سے دور نہ رہے, آئے خداوند, آئے میری نجات, میری مدد کے لیے جلدی کر. یہ کتنی سمجھداری کی بات ہے. وہ حماقت ہے کہ ہم اس راستے پر چل پڑیں جس میں لذت ہے اور ہمیں خیال نہیں کہ اس کا نتیجہ لعنت ہے. یہ ہے حکمت کہ میں اپنے گناہ کا اقرار کروں گا خدا کے حضور, میں خود سے معافی مانگوں گا اور کہوں گا اے خداوند تیرے سوا میرا کوئی نہیں, میرا کوئی رشتہ دار نہیں, میرا کوئی اپنا نہیں, کوئی میرا نہیں, میں کسی کی نہیں, کوئی میرا نہیں, کہاں جاؤں. یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے. یہ ہے حکمت, یہ ہے دانائی, یہ ہے عقل مندی کہ آپ اسی حالت میں جہاں بھی آپ ہیں سنیں آپ خداوند یسوع مسیح کا کلام. وہ کہہ رہا میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. سڑکوں پر آوازیں دیتا ہے. وہ کتنے لوگ ہیں جو سڑکوں پر سے اٹھ کے اس کے پاس آ گئے, جو ہسپتالوں میں موت کے منہ میں سے نکل کر آ گئے ہیں اس کے پاس. سنیں ان کی گواہی, کیا حال ہو گیا تھا ان کا, گناہ نے کیا ان کی مٹی پلید کی تھی. اور آج خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر حیران ہو کر کہتے ہیں آئے خداوند کیسے تو نے مجھے بچایا, کہاں گئے میرے گناہ, تو نے معاف کر دیے. ہماری امید سے ہم کو یہ امید جو خداوند یسوع مسیح کے کلام میں, اس سے ہماری ہمت افزائی ہوتی ہے. شروع ہوتا ہے گناہ کی مزدوری, بڑھتے بڑھتے بے چینی, پھر تنہائی. لیکن جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں اور خداوند کے اس پیغام کو سنتے ہیں جو خداوند یسوع خود ہے, گناہ گاروں کو نجات دینے والا, پھر ہماری ہمت افزائی ہوتی ہے میرے لیے امید. آپ کے لیے امید ہے. کوئی ایسی حالت نہیں جسے خدا کہہ دے کہ یہ اب میرے بس کی نہیں رہی. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ بچا سکتا ہے, وہ بچانا چاہتا ہے. آج اسی وقت آپ کہہ سکتے ہیں, اگر آپ کی یہ حالت ہے آپ اسی وقت کہہ سکتے ہیں میں آ گئی, میں آ گیا. وہ کبھی آپ کو واپس نہیں بھیجے گا. اگر کوئی میرے پاس آئے تو مجھے ہرگز نکال نہ دوں گا, نکال لوں گا, نکال نہیں دوں گا. یہ ہے انجیل خداوند یسوع مسیح کی, یہ ہے پیغام آپ کے لیے, تمام دنیا کے لیے. اس کے نام کی تمجید ہو.
آپ سن رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کا کلام، جسے خوشخبری کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں کلام ہے زندگی، زندگی کا کلام۔ معلوم نہیں کون سن رہا ہے، کہاں سن رہا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے وسیلوں کے لیے جن کے ذریعے سے خدا کا کلام آپ تک پہنچتا رہتا۔ سب کے لیے خدا کا شکر گزاری کریں، خدا کے کلام کے لیے شکر گزار رہیں۔ آج آپ نے سنا دو باتیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو خدا کا کلام آگاہ کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے گناہ کے خلاف، کہ اس میں لذت تو ہے لیکن اس کی لعنت بہت خطرناک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خدا کی جو بشارت ہے، جو خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا، اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ میں تو گناہ گاروں کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، تو گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے امید ہے۔ اور دیکھو خدا کے کلام کے دو باتیں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، دو حصے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جس سے امید پیدا ہوتی ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے، یہ عبرانیوں کا خط ہے، اس کے چوتھے باب کی میں پڑھ رہا ہوں 15ویں آیت۔ کیونکہ ہمارا ایسا سردار کہیں نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو۔ ہمدرد اس کو کہتے ہیں کہ جو درد آپ کا ہو رہا اسے بھی ہو۔ اس کی ایک مثال ہے جو دنیاوی طور پر بہترین مثال ہو سکتی، وہ ماں ہے۔ ماں کو معلوم ہو جاتا بچے کو بھوک لگ رہی، ماں کو پتہ ہو جاتا بچہ بیمار ہے، ماں کو پتہ ہو جاتی اس کی ضرورت، ہمدرد۔ تو کہتا روحانی طور پر تمہارا ایک ہمدرد ہے، اس کا نام یسوع ہے۔ پس آؤ، ہمارا ایسا سردار کہیں نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ کامل طور پر انسان بن کے اس نے تمام آزمائشوں پر فتح پائی ہے۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو۔ گناہ گار پر رحم کرتا ہے وہ۔ یہ وہ فضل کا تخت ہے، عدالت کا نہیں۔ عدالت کے تخت کے سامنے اگر کوئی جائے گا تو وہاں کوئی امید نہیں ہے۔ اس وقت امید ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے پاس جائیں، تو لکھا وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آپ بھی ایسا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی خدا کے حضور فریاد کر رہا ہے کہ مجھے بچا لے، تو یہ آپ کے لیے امید کا پیغام ہے اور خوشی کی خبر ہے۔ اگر آج اس کی آواز سنو، اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، بھاگو ان چیزوں سے، خدا یسوع سے لپٹ جاؤ۔ وہ بچا بھی لے گا، بدل بھی دے گا، برکت بھی دے گا۔